وہ جو آگ بھڑک رہی ہوتی ہے وہ اور ہے. اگر وہ اور یہ ایک ہوتے تو جب بھی کہتے آگ زبان جل جاتی. جب بھی کہتے نا آگ تو فوراً زبان جل جاتی. لیکن زبان نہیں جلتی. سمجھ میں آیا کہ اسم اور ہے اور مسمى اور ہے. اسم اور مسمى میں فرق ہے. خدا کی ذات مسمى ہے اور اللہ لفظ اسم ہے. خدا متعال کہتا ہے مدد اللہ کے نام سے. وہ افراد جو کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے. خدا نے قرآن کو شروع کیا ہے غیر اللہ سے. کہاں تک انکار کرو گے غیر اللہ کی مدد کا؟ جب بھی قرآن شروع کرو گے، نماز شروع کرو گے، اذان شروع کرو گے، کھانا شروع کرو گے، جینا شروع کرو گے، مرنا شروع کرو گے، کہو گے بسم اللہ، مدد اللہ کے نام سے. اسم اور ہے، مسمى اور. اقرار کرو گے. جب پوچھا مولا یہ پھر اگر اسم اور ہے مسمى اور ہے کون ہے؟ پانچویں امام سے پوچھا کہ نحن اسماء اللہ الحسنى. ہمارے بہت بڑے مجتہد ہیں. ان کی کتاب ہے کتاب التوحید. اس کا میں نے 9 سال میں انگلش میں ترجمہ کیا، اب چھپنے جا رہا ہے. اس میں جملہ موجود ہے، قرآن کی آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. سارے کے سارے پیارے نام اللہ کے ہیں، تو پھر اللہ کو پیارے ناموں سے پکارا کرو. جب پوچھا مولا کون سے نام پیارے ہیں؟ کہا نحن اسماء اللہ الحسنى. ہم اللہ کے پیارے نام ہیں. بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے خدا پہچانا گیا. بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے خدا کی پرستش کی گئی. اگر ہم نہ ہوتے، خدا کی معرفت حاصل نہ ہوتی، اس کی عبادت نہ ہوتی. کیوں؟ جب کائنات کہے گی علی جو اس کے گھر میں آیا وہ بھی اس کی عبادت کرے. جب عبد ایسا ہو معبود کیسا ہوگا؟ قربان ہو جاؤ. ہم کن کے ماننے والے ہیں؟ حضرات اگر توجہ ہوگی تو چلوں گا آگے. بتانے بہت سے ذہن میں لے کے آیا ہوں. تو یہ شروع ہے فوراً. اب جب کہا نا پیغمبر اسلام سے قرآن نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے حبیب ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. یہ 7 دہرائے ہوئے قرآن کا ہم پلہ ہے. نہیں حضرات سو کے نہ سنیں. 7 دہرائے ہوئے. سب نے کہا سبع مثانی 7 دہرائے ہوئے. سورہ فاتحہ کی آیات ہے 7. سورہ فاتحہ کی آیات ہے 7. اور یہ کیونکہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکے میں، دوسری مرتبہ مدینے میں، تو اس لیے سورہ فاتحہ ہے اور ہو بھی سکتی ہے. اور اس میں 7 ایسے الفاظ ہیں سورہ فاتحہ کے اندر جو 2 مرتبہ آئے. تو وہ 7 دہرائے ہوئے اس میں ہیں. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. بسم اللہ میں اللہ ہے، الحمدللہ میں الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں الرحمن آیا تھا، پھر یہاں الرحمن آیا. وہاں الرحیم آیا تھا، پھر یہاں الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک 2 مرتبہ. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین. صراط نہیں حضرات، صراط 2 مرتبہ آیا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. علیہم 2 مرتبہ آیا. اور غیر اللہ ایک معنی میں ہے، یہ 2. تو 7 دہرائے ہوئے. حضرات قرآن کی ایک ظاہری تفسیر ہے، ایک باطنی تفسیر ہے. باطنی تفسیر کا ایک اور باطن ہے، یہاں تک کہ 70 باطن ہے. سننے کے موڈ میں ہو تو 70 باطن. یہ ایک ظاہر ہے، ایک ظاہر سورہ فاتحہ. اب ذرا باطن سنیں گے؟ باطن سنیے. 7 کو دہرائیں 14 بنتے ہیں. 7 کو دہرائیں 14 بنتے ہیں. آئیے ذرا 14 کو دیکھیں دہرائے ہوئے ہیں یا نہیں.
دیکھیں دہرائے ہوئے ہیں یا نہیں. پہلے 14 معصومین کے اندر میں صرف نام لوں گا, ذہن کے اندر سلوات پڑھیے گا, ساتھ ساتھ نہیں تو چلتے جائیے گا. پہلے محمد ہے, پھر 5ویں امام بھی, 9ویں امام بھی, 12ویں بھی, پھر اس کے بعد علی, 14 معصومین میں دوسرے علی, چوتھا امام علی, 8ویں امام علی, 10ویں امام, بس ایک فاطمہ, 3 دہرا لیے. اس کے بعد چوتھے امام حسن, دوسرے امام حسن, 11ویں امام حسن, یہ 4 دہرائے گئے. 5ویں حسین, بس حسین بھی ایک ہے. میرے ساتھ حضرات یہ 5 دہرا دی, لیکن ہم نے کہا 7 دہرائے ہوئے, تو کوئی 2 نام اور تلاش کرو جو نہیں دہرائے. ایک ہے جعفر, دوسرے موسیٰ, تو 14 7 دہرائے ہوئے. اے حبیب, ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا. جس طرح قرآن میں تحریف نہیں ہوئی, ان سے کوئی لغزش نہیں ہوئی. جس طرح قرآن لا ریب ہے, یہ 14 بے عیب ہے. جو قرآن کی صفات ہوں گی وہ ان کی ہوں گی, جو ان کی صفات ہوں گی وہ قرآن کی ہوں گی. جب پوچھا نا, اب یہاں پہ واقعہ پیش کرتا چلوں کیونکہ میں جانتا ہوں بحث میں نے بڑی علمی انتخاب کر لی, اور وہ بھی 4 گھنٹے 5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے مجمع کے سامنے. حضرات یہاں مولا متقیان سے سوال کرنے کے لیے معاویہ علیہ الحاویہ جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے, جو نہیں سمجھے حاویہ جہنم کے ناموں میں سے. اس کے 10 ماننے والے چھپ کے آئے, کہا ہیں ادھر, دل ہے ادھر. جسم اس طرف تھا, دل اس طرف تھے. کہا ذرا ایک مرتبہ چلیں, ذرا ملے تو صحیح اس سے جس کے طرف دل ہے. کہا پھر کوئی امتحان بھی کریں تاکہ اگر ادھر جانا ہے تو ادھر چلے جائیں, ادھر رہنا ہے تو ادھر رہ جائیں. ایسا ہونا چاہیے بات بتا ان کو جنہیں امتحان کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تو 10 افراد آئے چھپ چھپا کے, کہا ایک سوال کرنا 10 جواب مانگنا. مولا متقیان سے ایک سوال 10 جواب. کا سوال کیا ہے؟ کہ یہ پوچھو علم افضل ہے یا مال؟ اور 10 جواب آگے. پہلا ہے سامنے, کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ کا علم. کا کیوں؟ کہا کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں, اور جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے وہ رات کو سکون سے سوتا ہے. دوسرا سامنے آیا, اس نے کہا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں, علم والے کے دوست زیادہ. تیسرا سامنے آیا, کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے, علم خرچنے سے بڑھتا ہے. چوتھا سامنے آیا, کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ کہا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مال قارون کی فرعون کی میراث ہے اور علم انبیاء کی میراث ہے. پانچواں سامنے آیا, آنے کے بعد سوال کیا, کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی, میں ہی تمہارا خدا ہوں. اور جس کے پاس علم زیادہ ہو وہ کہتا ہے الہی ما عبدناک حق عبادت ہے. یہ مولا کا اپنا جملہ, پروردگارا عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا. حضرات باقی 5 بھی آئے, سوال کیا. صاحب نے کہا یا علی ہم 10 آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. مولا نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ نے 10 سوالوں کے نئے 10 جواب دیے ہیں. 10 پہ خوش ہو. اگر روز قیامت تک تم سوال کرتے رہو میں نیا جواب دیتا رہوں گا. نئے جوابوں پہ خوش ہوں, میں تو قیامت تک نیا جواب دوں گا. ہم ایسے علی کے ماننے والے.